السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد جن حضرات نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیا وہ جماعت شرف صحابیت سے محروم ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا کہے تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، بلکہ ایسا کہنے والے کو ہی غلط کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ لیکن دوستو، ایک صاحب ہیں جس نے ایسا کہا ہے، وہ بھی اپنے کو سنی بتا کر کہا ہے، وہ پاگل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی بات پر دلیل رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صحابی صرف وہ جماعت ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، فتح مکہ کے بعد جس نے ایمان قبول کیا وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا اس جناب کو سن لیجئے، پھر بتاتا ہوں کہ یہ کون صاحب ہیں، کس کی تحریک سے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بار غور سے سنیے۔ ہزاروں صحابہ کے لاکھوں فضائل بیان کر دوں گا بھائی، مگر اگر تم یہ چاہتے ہو، یاد رکھو، اگر تمہارے اندر ناصبیت ہے، اگر تمہارے اندر خارجیت ہے، اور اگر تمہارے اندر بغض اہل بیت ہے اور نام صحابہ کا لے کر تم بنو امیہ، معاویہ اور یزید کو سامنے لانا چاہتے، تو یاد رکھو، نہ ہم معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، نہ اس کے چیلوں کو صحابی مانتے ہیں۔ زبان کے دہل میں بتا رہا ہوں اور جو بول رہا ہوں پھر گھبرا رہا ہوں کہ حبیب احمد بول رہا ہے، یہ جب بول رہا ہوں تو بنا دلیل کے اور جذبات سے نہیں بول رہا ہوں، پوری دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں۔ ہمارا ادلہ ہے، سینکڑوں صفحات پر ہمارے پاس اپنی تحقیق ہے۔ ائمہ اہل سنت والجماعت میں روز اول سے لے کر آج تک ہمیشہ بڑا طبقہ رہا ہے جو فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے کو کبھی صحابی انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اور سچ بات یہ ہے، کیا کہتے ہیں، ٹاؤن ہال میں جمع ہونے والوں، اے اہلیان بنگلور، یہ بات یاد رکھو کہ جن کو جو بغض اہل بیت کی وجہ سے جن کی صحابیت یہ لوگ ثابت کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے کتابوں میں اپنے علماء میں ثابت کرتے رہے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی ان کو صحابی مانا ہی نہیں تھا۔ تو دوستو، سنا آپ نے آ جناب کو؟ یہ جناب ہیں حبیب احمد، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، منہاجی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن سے جڑے ہیں۔ اور یہ پروگرام 18 نومبر 2023 کو منعقد ہوا تھا بنگلور کے ایک ٹاؤن ہال میں۔ موصوف نے جو بات کہی اس پر دلیل رکھنے کی بات تو کر رہے ہیں مگر دلیل نہیں دی۔ اس کو حاضرین مجلس میں سے کسی نے ٹوکا تک نہیں، بلکہ اس کی بکواس پر داد و تحسین کی کچھ آوازیں بھی بلند ہوئی۔ موصوف نے یہ الزام بھی دھر دیا کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے کو صحابی کہہ رہے ہیں وہ بغض اہل بیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں تھے، ان کو صحابی ماننے والا ناصبی اور خارجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر لوگوں نے نعرۂ تکبیر و رسالت بلند کی۔ ہمیں جواب اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنی کہہ کر یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے اور ائمہ اہل سنت کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے۔ یاد رہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تم اپنے آپ کو رافضی شیعہ گھوشت کر دو، پھر یہ بکواس بکتے رہو، تمہیں کوئی کچھ کہنے نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہو اور اس عقیدہ کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہہ رہے ہو تو کسی صورت میں قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہوائی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے،
سورۃ الحدید اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب کے صحابہ، مکہ کی فتح سے پہلے مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں یعنی دونوں سے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں کے درجہ سے اعلیٰ ہے۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ دونوں جماعت صحابی ہونے میں برابر ہے، البتہ مراتب میں دونوں جماعت میں فرق ہے۔ جب اللہ نے ان دونوں جماعت کو ایک کہا اور دونوں کے لیے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا تو اس کے خلاف اب کوئی کچھ بھی بکواس کر لے، کہہ لے، کوئی بھی دلیل لے آئے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے برا ہو بغض و حسد کا کہ اس نے قبول حق اور صحیح علم حاصل کرنے سے جناب کو روک دیا۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی صحابیت کا انکار کر دیا۔ وہ تو صرف حضرت امیر معاویہ کی صحابیت اور حضرت ابو سفیان کی صحابیت کا انکار کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے بغض و حسد کے چکر میں فتح مکہ کے بعد تمام لوگوں کی صحابیت کا انکار کر دیا جو مسلمان اسلام قبول کیے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں جماعت میں فرق ہے تو دونوں ایسا ایک کیسے ہو سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی کا مرتبہ کسی سے کم ہونے کی صورت میں وہ اس جماعت سے ہی نکل جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر بتائیے کہ مثلا ایک آدمی کے 3 فرزند ہوں، ایک بہترین عالم، دوسرا ضروری مسائل کا جانکار اور تیسرا مان لیجئے کہ وہ جاہل ہے، تو کیا یہ جاہل لڑکا یا ضروری مسائل کا جانکار اس شخص کا بیٹا ہونے سے نکل جائے گا؟ وہ اس شخص کا بیٹا نہیں کہلائے گا، صرف وہی بیٹا کہلائے گا جو بہترین عالم ہے؟ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ تینوں اس کے بیٹے ہوں گے۔ تو پھر ایسی صورت میں جس طرح وہ تینوں اس کے بیٹے ہوں گے، ایسے ہی مراتب میں اگر فرق ہے کہ ایک صحابی کا درجہ زیادہ ہے، ایک صحابی کا درجہ کم ہے، تو صحابیت سے نہیں نکلے گا، سب لوگ صحابیت میں شامل ہوں گے۔ ہاں، درجات میں فرق ہوگا۔ ایک اور مثال سے آپ سمجھیے اس کو کہ جمعہ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کے لیے داخل ہوا تو اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، اور پھر آیا کہ اس کے بعد جو داخل ہوگا اس کو گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد داخل ہو تو اس کو بکری کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، اور روایت میں آگے ہے کہ جو اس کے بعد داخل ہوگا مرغی کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، پھر جو اس کے بعد داخل ہوگا تو انڈے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے داخل ہونے میں آگے پیچھے جو ہو رہے ہیں ثواب میں، مرتبے میں فرق ہو رہا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ صرف وہی شخص جمعہ ادا کرنے والا قرار پائے گا جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا ہے، چونکہ اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوا ہے؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے۔ جو ایسا کہے گا کہ صرف وہی جمعہ پڑھنے والا قرار پایا جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور باقی بعد والے لوگ وہ جمعہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ کہنا پاگل پنی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ تو جب اس مثال کو آپ سمجھ چکے تو پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہی صرف صحابی ہیں اور بعد والے نہیں ہیں،
ایسا کہنے والا بالکل غلط ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، ایسا قول باطل محض ہے۔ اب اس پر کوئی لاکھوں دلیل پیش کر دے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں ان دونوں جماعت کو صحابی کہا گیا اور دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ آج کل کے بے پیندی کے لوٹے کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ان صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھائے اور کسی کی صحابیت کا انکار کرے؟ ہزاروں دلیلیں تمہارے پاس ہوں گی، پہلی بات تو دلیل ہے ہی نہیں، اگر ہے تو پھر پیش کرتے، اور اگر ہو بھی گئی تو پھر تمہاری کسی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں سب سے وعدہ فرما لیا ہے، ان دونوں جماعت کی صحابیت کا اس میں ذکر ہے۔